اگر ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے اب تک کا دیکھیں معیار، تو ہمیں اس دور میں بھی ایک نظر آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور کے منافقین کو کہا کہ جب ان سے کہا جائے کہ آمنو کما آمن الناس، کہ تم ایسے ایمان لے کر آؤ جیسا کہ اس دور میں لوگ ایمان لے کر آئے تھے، یعنی اس وقت جو صحابہ کرام سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے عقیدت، محبت، والہانہ ایک سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کا ایک انداز تھا، تو وہ ایک معیار، ایک اسٹینڈرڈ ہمیں دے دیا گیا جو آج کے دور میں بھی ہمارے لیے من و عن اس کو قبول کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو سورہ فاتحہ ہے اس میں صراط مستقیم کی وضاحت کس انداز سے کی کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کا نہیں کہ جن پر غضب ہوا، جو گمراہ ہوئے۔ یہاں پر اگر یہ کہا جاتا کہ قرآن کا راستہ، حدیث کا راستہ، یہ بھی بات ٹھیک تھی، لیکن بعض اوقات جو ہے وہ قرآن پڑھ کر بھی نتائج غلط نکالے جاتے ہیں۔ اچھا، اب یہ انعام یافتہ بندے کون ہیں، اس کا تعین بھی ہمارے اوپر نہیں چھوڑا، بلکہ ہمیں ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ قرآن میں، جیسے کہ حضرت نے بھی ذکر کیا کہ انعام یافتہ بندوں کے ساتھ ان کو رکھا جائے گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اس امت کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انبیاء بھیجے، صدیقین جو بھیجے، جیسے صدیقین میں سب سے بڑا مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر دیگر خلفائے راشدین ہیں جو چاروں یار ہیں، جس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمام کے تمام وہ ہیں کہ جو انعام یافتہ بندوں میں سر فہرست آتے ہیں۔ ان کے راستے کو آپ دیکھیں، ان کے طریقہ کار کو دیکھیں، اور آج کے دور میں آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے حق کا راستہ ہے جو انہوں نے اپنایا تھا، اس راستے پر چلیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا صالحین، کہ آپ کے دور میں جو صالحین ہیں ان کے راستے کو اپنائیں، ان کے عقائد کو، ان کے نظریات کو اپنائیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون حق ہے کون باطل ہے۔ اور اسی طرح میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ہمیں ایک معیار دیا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرا میری اہل بیت، اگر ان کو مضبوطی سے تھام لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو آپ قرآن پڑھ رہے ہیں نا، تو قرآن سے جو نتیجہ اخذ کریں، سیرت اہل بیت کو اس سامنے ضرور رکھیں کہ میں نے جو نتیجہ نکالا ہے اہل بیت اطہار سے وہ نتیجہ موافق ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ نتیجہ اہل بیت اطہار کے سیرت کے موافق ہے، ان کی تعلیمات کے مطابق ہے، تو آپ نے درست نتیجہ نکالا ہے، وہی حق ہے، اس پر چلنا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا صحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم ان میں سے جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ صحابہ کرام کو آپ دیکھیں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال ایسی ہے جیسے کشتی نوح۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے صحابہ کو فرمایا ستارے، اہل بیت کو فرمایا کشتی۔ کشتی میں آپ سوار ہو رہے ہیں، آپ کو راستہ تلاش کرنا ہے تو ستاروں کی ضرورت پڑتی ہے۔ ستاروں کے بغیر اگر آپ راستہ تلاش کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو راستہ نہیں ملے گا، گمراہ ہو جائیں گے۔ ستارے موجود ہوں لیکن کشتی نہ ہو، رین دریا میں آپ موجود ہوں تو غرق ہو جائیں گے۔ تو ستارے بھی ضروری ہیں اور کشتی میں سوار ہونا بھی ضروری ہے تاکہ آپ اپنی منزل تک پہنچ سکیں۔ اسی لیے اگر آپ اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام سے عقیدت، محبت، اور خاص طور پر اہل بیت اطہار کے بارے میں، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ میں نے جتنا دین کی خدمت کی ہے نا، قل لا اسألکم علیہ اجرا، کہ اے حبیب آپ ان سے کہہ دیں کہ ساری دین کی خدمت جو میں نے کی ہے اس کے نتیجے میں مجھے کوئی اجر نہیں چاہیے، الا المودۃ فی القربى، صرف میرے اہل بیت سے محبت کر لو، یہ میرے لیے کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ دین میں اتنی مشقت برداشت کی اور اس کے نتیجے میں امت سے کیا مانگا؟ محبت اہل بیت۔ تو جس کے اندر محبت اہل بیت نہ ہو، جس کے اندر صحابہ سے عقیدت نہ ہو، پھر آپ اس سے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی مدنی رضا صاحب بہت خوبصورت آپ نے فرمایا۔ مفتی اسحاق مدنی صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا، یزید کی فوج نماز پڑھ رہی تھی، قرآن پڑھ رہی تھی، اور آج بھی دیکھا یہی جا رہا ہے، آج بھی یزیدی فوج لبادہ اسلام کے اندر ہی ہے، جس کی وجہ سے ایک عام آدمی کے لیے جس کے پاس علم اتنا نہ ہو بہت مشکل ہو جاتا ہے ڈیفرینشیٹ کرنا، الگ کرنا حق کو اور باطل کو۔ کیسے کریں مفتی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں میں یہاں پہ آپ کے سوال کے جواب میں 2 سے 3 باتیں مختصر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ محبت اہل بیت علیہم الصلوۃ والتسلیم، یعنی اہل بیت اطہار کی محبت، یہ وہ راستہ ہے کہ اس کے سوا حق کا راستہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کوئی اور ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا حق کا راستہ،
کیونکہ یہ قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں. اور یہ بات بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب قرآن اور اہل بیت کو جوڑ دیا تو